نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وزكريا ويحيى وعيسى والياس اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام یہ سب بھی اسی کی اولاد تھے. کل من الصالحین، یہ سب نیک لوگ تھے. یعنی دور تک اولاد میں نیکی رہی، نسل در نسل، سالہ سال تک نیک اولاد نصیب ہوئی. جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز اس عورت کے پوتے تھے نا کہ جس نے اپنی ماں کو روکا تھا کہ دودھ میں پانی نہیں ڈالنا، غلط کام نہیں کرنا. ہم نے نسلوں تک نیکی گئی. ہم عموماً نیکی کا صلہ کیا چاہتے ہیں؟ فوراً، انسٹنٹ. ابھی نفل پڑھے، ابھی آسمان سے گر پڑنا چاہیے وہ سب کچھ جو میں نے مانگا. ایسا نہیں ہوتا. ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے. لکل نبأ مستقر، ہر چیز کا ایک مقرر وقت ہے اور وہ اپنے وقت پر آتی ہے. لیکن ہم عموماً بے صبری کرتے ہیں، جلد بازی کرتے ہیں. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اگرچہ قربانیاں کی، پہلا پارا یاد کر لیجئے، کیا کچھ نہیں چھوڑا انہوں نے اللہ کی خاطر. وقتی طور پر تو ان کو آگ میں بھی ڈالا گیا، پتھر کھانے کی بھی دھمکی ملی، گھر بھی چھوڑنا پڑا، بیٹا اور بیوی کو بھی چھوڑنا پڑا، بیٹے کے گلے پہ چھری بھی پھیرنی پڑی. اس دور میں جب یہ ہو رہا تھا تو یوں لگتا تھا آج ابراہیم یا ان کی نسلیں مٹ گئیں. جب بیٹے کے گلے پہ چھری پھیرنے کا حکم ہوا، کتنا مشکل کام ہے. لیکن یہ امتحان تھے سارے. اللہ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا. چونکہ ابراہیم علیہ السلام حقیقی معنوں میں نیکوکار تھے، محسنین میں سے تھے، محسنین. اس لیے اللہ تعالی ناقدری نہیں کرتے کسی کی نیکی کی. اس کی جزا ان کو دی گئی جو دنیا نے دیکھی. واسماعیل والیسع ویونس ولوط وکلا فضلنا علی العالمین. اور ان سب کو بھی اگر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد مانا جائے تو یہ صیغہ تغلیب کے طور پر ہوگا. تغلیب عربی کا ایک قاعدہ ہے، غالب آنا جیسے. اچھا، یہاں عیسیٰ علیہ السلام تو کسی کی اولاد نہیں تھے، تو یہ کیا بات ہوئی؟ کیوں لکھ دیا گیا عیسیٰ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بیٹی کی یا عورت کی اولاد ہوتی ہے وہ بھی اولاد شمار ہوتی. یعنی نواسا ہونا تعلق کو ختم نہیں کر دیتا. آپ دیکھیں کہ جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں تو ان کی اولاد حضور کی اولاد شمار ہوتی ہے. آپ نے حضرت حسن کے بارے میں فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا ان ابنی ھذا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان اتفاق پیدا کرے. ایک پیشن گوئی کی تھی آپ نے حضرت حسن کے بارے میں. تو بیٹی کی اولاد بھی اولاد ہوتی ہے. اسی لیے حضرت مریم انہی کی نسل میں سے تھیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی، اور ان کی اولاد بھی اسی دادا کی اولاد شمار ہوئی. ومن آبائہم، اور ان کے آباء و اجداد میں سے، وذریاتہم، اور ان کی اولاد میں سے، واخوانہم، اور ان کے بھائیوں میں سے، واجتبیناہم، اور ان کو چن لیا ہم نے. اجتباء، چن لینا، اپنے خاص بندوں میں شمار کر لیا. وہدیناہم، اور ہم نے ان کو راہ دکھائی. کس کی؟ الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی. ذالک ھدی اللہ، یہ ہے اللہ کی ہدایت. یہدی بہ من یشاء من عبادی، ہدایت دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے. ولو اشرکوا، اگر یہ سب بھی شرک کرتے، لحبط عنہم ما کانوا یعملون، تو ان کے بھی سب عمل ضائع ہو جاتے. 18 انبیاء کا نام لینے کے بعد کیا فرمایا؟ اور بڑے بڑے انبیاء کا نام
کہ اگر یہ سب شرک کرتے تو ان کے عمل ضائع ہو جاتے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کیا آتا ہے؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، سورۃ الزمر میں آتا ہے کہ اگر آپ بھی شرک کریں تو آپ کے عمل بھی ضائع ہو جائیں. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا، 18 انبیاء کو یہی بات کہی گئی، تو ہم سب کے بارے میں کیا خیال ہے کہ اگر ہم لوگ شرک کریں تو ہمارے عمل بچیں گے؟ شرک ظلم عظیم ہے، ہر چیز کا صفایا کر دیتا ہے. اس لیے سب سے زیادہ جس خرابی کی اصلاح ہونے کی ضرورت ہے وہ شرک ہے، اور سب سے زیادہ مشکل ہی اس خرابی سے نکالنا ہے، خود کو بھی اور دوسروں کو بھی. یہ خود شرک نہیں کرتے تھے، لیکن ایک تو بات کی اہمیت کے لیے ان کو مخاطب کیا گیا، دوسرے ان کی امتوں کو خبردار کر دیا گیا کہ تمہارے انبیاء بھی اگر یہ کام کرتے تو ان کے عمل بھی قبول نہ ہوتے. کہا یہ کہ تمہیں اس کی اجازت ہو. اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب اور فیصلے کی قوت اور نبوت عطا کی. یہ کتاب اور نبوت تو سمجھ میں آتی ہے، یہ حکم کیا ہے؟ حکم کے 2-3 معنی ہیں. ایک تو حکومت، دوسرے فیصلہ، فیصلے کی قوت، اور حکم بمانا حکمت بھی، کہ ہم نے ان کو حکمت عطا کی. حکمت کب عطا ہوتی؟ کہتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء، جس سے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جس کو حکمت مل گئی اس کو بہت بڑا خیر مل گیا. حکمت 2 طرح کی ہوتی. حکمت ہوتی ہے سمجھ بوجھ، دنیاوی معاملات میں بھی حکمت ہوتی ہے اور دینی معاملات میں بھی. تو حکمت کس کو ملا کرتی ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ ایک حکیم نبض پہ ہاتھ رکھ کے امراض کو کیسے پہچانتا ہے؟ وہ آپ کی نبض پہ ہاتھ رکھتا ہے، کہتا ہے اچھا آپ کا دل تو نہیں گھبراتا ہوتا؟ ہم کہتے ہیں ہاں بالکل گھبراتا ہے. کہتا ہے آپ کو چکر تو نہیں آتے؟ کہتے ہیں ہاں بالکل چکر بھی آتے ہیں. اچھا منہ تو نہیں کڑوا رہتا؟ یہ بھی ہوتا ہے. یہ ان کو کیسے پتا چل گیا میری ساری باتوں کا؟ حکیم کو اسی لیے حکیم کہتے ہیں کہ اس کو اللہ حکمت دیتا ہے. یہ حکمت تجربے اور مشاہدے سے آتی ہے، انوالومنٹ سے آتی، محنت کرنے سے آتی، کوشش اور طلب سے آتی. آپ دیکھیں کہ جب آپ کا واسطہ بہت لوگوں سے رہتا ہے نا، تو آپ کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ کسی کی شکل دیکھتے ہی اس کی ذہنیت، اس کی حالت پہچان جاتے. تو یہ غیب کا علم نہیں ہوتا. یہ کیا ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ آپ لوگوں کو اسٹڈی کر لیتے ہیں کہ لوگوں کے اندر آپ کھلنے لگتے ہیں، خود بخود ایک فیلنگ آنے لگتی. یہ بھی ایک حکمت ہوتی. حکمت گہری بصیرت کو کہتے ہیں نا. گہری بصیرت وہ پہچان جو عام لوگوں کو نہیں ملتی. مثلا ہر ماں کو اپنے بچوں کی عادات اور حرکات کے بارے میں کیا ہوتا ہے، ایک خاص حکمت میسر آتی. اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے آپ سے کہتے ہیں ماما آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ آپ کو کیسے پتا چل جاتا ہے؟ واقعی کیا آپ غیب جانتے ہوتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اپنے بچے میں اتنے انوالو ہوتے ہیں، اتنا کنسرن ہوتا ہے آپ کا، ان کے دکھ درد بیماری، فزیکلی بھی وہ آپ کے اندر اتنا عرصہ رہتے ہیں. تو بعض اوقات باپ کو وہ باتیں نہیں پتا چلتی جو ماں کو چل جاتی. چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ یوں لگتا ہے جیسے کہ الہام ہو رہا ہے نا. اس نے آج پڑھا نہیں، اس نے آج کھایا نہیں، یہ آج وقت پہ نہیں سویا. صرف صبح شکل دیکھ کے آپ بچوں کی بتا سکتے ہیں کہ لیٹ سوئے. یہ سب باتیں کہاں سے آئی؟ کیونکہ آپ کا کنسرن ہے ان کے ساتھ، تعلق ہے، ایک کشش ہے ان کے لیے. یہ ساری چیزیں مل کر آپ کو دوسرے کے اندر جھانکنے کا موقع دے دیتی. تو یہ بھی ان کو آرٹیفیشلی انبیاء کو حکمت یوں پلانٹ نہیں کی گئی تھی، وہ ان کی نیکیوں، خوبیوں، اللہ سے محبت اور ایک کنسرن کی وجہ سے ان کے اندر آئی تھی. جو بھی انسان بنا لے اس کو اپنا رہنما، پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے کہ اس پر زندگی کی حقیقتوں کے راز کھلنے لگتے ہیں. اس کو اچھے برے کی ایک اور ہی طرح کی پہچان ہونے لگتی. اس کے نفع نقصان کے معیار بدل جاتے ہیں، اس کے لین دین کے معاملات بدل جاتے ہیں. اب اس پر قرآن نے کیا کیا؟ جیسے ایک ٹارچ ہوتی ہے نا، کہ وہ روشنی ڈال دی آپ پر. اب آپ وہ ریفلیکٹ کر رہے ہیں. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، اگر یہ لوگ ان احکامات کا انکار کرتے، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، تو ہم یہ نعمت کچھ اور لوگوں کو سپرد کر دیتے جو اس کے منکر نہیں. یکفر بہا سے مراد اگر یہ انبیاء اس حکمت کو قبول نہ کرتے، اللہ کے ساتھ وہ تعلق نہ رکھتے، تو ان کو بھی یہ نہ ملتی. ہم یہ نعمت کسی اور کو دے دیتے. اور دوسرا ہاؤلائے سے مراد کون ہے؟ شرک کرنے والے.
کہ ہم نے تو انبیاء کو یہ سب کچھ دیا، لیکن یہ جو شرک کرنے والے ہیں یہ کفر کر رہے ہیں، اگر یہ کفر کرتے ہیں تو ہم یہ نعمت کسی اور کو دے دیں گے جو اس کے انکاری نہیں ہوں گے، یعنی یہ دین کسی اور کے پاس چلا جائے گا، انبیاء کسی اور کے رہنما ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں نا، مکہ میں اسلام کی دعوت دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، دی تھی نا، اب جب وہاں کے لوگوں نے قبول نہیں کی اور اسی حالت میں فوت ہو گئے، تو آج آپ دیکھیں عرب تو کیا بے شمار عجم جو ہے وہ مسلمان ہو چکے، اور خود اس دور میں بھی ہو گئے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھریٹ ہے، اگر تم نہیں اس چیز کو قبول کرتے جو ہم نے انبیاء کے ذریعے تم کو دی، تو کوئی نہیں، ہم تم سے لے کے کسی اور کے حوالے کر دیں گے۔ وکلنا، توکیل ہوتا ہے کسی کے حوالے کرنا، حوالہ دار اسی لیے کہتے ہیں نا وکیل کو۔ اولئک الذین ھدی اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، یعنی انبیاء۔ فبہداہ مقتدی، انہی کے راستے پہ تم چلو۔ فبہداہ مقتدی، اس سے ایک بڑا اصول پتہ چلتا ہے، بہت بڑا اصول جو اگر آپ یاد رکھ سکیں تو انشاءاللہ تعالی دین کی بہت سی باتیں سمجھنے میں مدد ملے گی، آپ کو قرآن کی تفسیر میں مدد ملے گی۔ آپ دیکھیں کہ پچھلے انبیاء پر جو کچھ نازل ہوا وہ سب کا سب انویلڈ نہیں ہوا، کیونکہ یہ آیت کیا کہتی ہے؟ ان کے نمونے کو فالو کرو۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم اپنے پچھلے پیغمبروں کے طریقے کو فالو کرو۔ اگر آپ کو کہا گیا تو کیا ہم کو نہیں کہا گیا؟ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ جب میں خواتین کو مثال دیتی ہوں حضرت مریم کی کہ اللہ نے ان کو چن لیا، یا حضرت ہاجرہ کی، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ تو پچھلی قوموں کے لوگ تھے نا، آج کے تھوڑی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر وہ قابل مثال ہی نہیں تھے، قابل ذکر ہی نہیں تھے، تو قرآن میں ان کا تذکرہ کیوں آیا؟ لہٰذا یہ کہنا کہ پچھلے انبیاء کی باتیں قابل عمل نہیں، ہم تو صرف حضور کی مانیں گے، تو ما انزل الیک وما انزل من قبلک پہ پھر ایمان کیسے لائیں گے؟ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ان کی کتابوں میں اگر کچھ چیزیں مکس ہو گئی ہیں تو پھر معیار قرآن ہوگا، لیکن اگر قرآن ان کے کسی عمل کا ذکر کرتا ہے تو وہ عمل ہمارے لیے بھی حجت ہوگا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہہ دیجئے میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ ان ہوا الا ذکری للعالمین، یہ نہیں مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے، سب لوگوں کے لیے یہ ایک یاد دہانی ہے، یعنی یہ قرآن، اے لوگوں میں نے تم کو حق پہنچایا، میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، اگر تم نہیں مانو گے تو یہ تو سب دنیا کے لیے پیغام ہے، کوئی اور مان لے گا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے قدر نہیں کی اللہ کی جیسا کہ حق ہے اس کی قدر کا۔ قاف دال رے قدر لفظی معنی ہے اندازہ کرنا، کسی چیز کی اصل حقیقت جاننا اور معرفت حاصل کرنا۔ تقدیر کا لفظ بھی اسی سے ہے، تقدیر کا اصل علم اللہ کے پاس ہے، وہ اللہ کا اندازہ ہے، اللہ کا علم ہے۔ کسی بھی چیز کی حقیقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے قدر نہیں کی اللہ کی جیسا کہ حق ہے اس کی قدر کرنے کا، یعنی اللہ کے بارے میں صحیح اندازہ قائم ہی نہیں کیا، صحیح علم حاصل ہی نہیں کیا، خدا کی ذات کی صحیح معرفت پہچانی ہی نہیں۔ اب دیکھیے کہ کسی بھی چیز کی قدر و قیمت اسی وقت بنتی ہے، آپ اسی وقت اس کو محسوس کر سکتے ہیں جب آپ اس کے بارے میں صحیح طور پر جانتے ہوں۔ ایک ہیرے کو صحیح معنوں میں کون پہچان سکتا ہے؟ جوہری، وہی اس کی قدر جانتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کی قیمت پہچانتا ہے، اس کی اصلیت کو جانتا ہے کہ یہ کتنا قیمتی ہے۔ لیکن ایک نادان شخص، ایک لا علم شخص اسے محض ایک خوبصورت پتھر سمجھتا ہے۔ ایک اچھی کتاب جس کو ہم نے پڑھ نہ رکھا ہو، جس کے بارے میں ہم کچھ نہ جانتے ہوں، تو ہم اس کے بارے میں کیا کریں گے؟ ہو سکتا ہے کہ کبھی جلانے کے لیے ضرورت پڑے کچھ تو اس کو آگ میں بھی جھونک دیں، کیونکہ ہمارے خیال میں وہ ایک بیکار چیز ہے۔ ہماری ضرورت یہ ہے کہ اس وقت ہمیں آگ مہیا ہو، اور یہ کتاب آگ کے بھڑکانے میں بہت عمدہ کردار ادا کر سکتی ہے، اس کو اگر جلا دیا جائے۔ ایک وقت تھا مسلمانوں کے عروج کا جب بے تحاشا کتابیں لکھی گئیں، ایک لائبریری میں لاکھوں کی تعداد میں کتابیں تھیں۔ پھر مسلمانوں کے زوال کا دور آیا،
ان کے دشمنوں کے ہاتھوں وہ کتابیں جلا دی گئیں. اسپین میں مسلمانوں کی کتابوں کو جلا کر ان کے اندر مسلمانوں کو پھینکا گیا. اس پر نہ صرف یہ کہ مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی تل ملا اٹھے کہ یہ انسانیت کی توہین تو تھی ہی، انسانیت کا ایک بہت بڑا نقصان ہوا کہ کتابیں جلا دی گئیں. ہلاکو خان جیسے انسان نے جہاں عربوں کو تہس نہس کیا، وہاں اس کے ساتھ ساتھ کتابوں کو بھی دجلہ و فرات میں بہا دیا کہ جن کا وہ دشمن بن کے آیا تھا ان کی کتابوں کا بھی وہ دشمن بن گیا. آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض علاقوں میں گھروں کے اندر بہت پرانی ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتابیں موجود ہوتی جو اپنے آباء و اجداد کی بعض اوقات ایک نشانی ہوتی. آباء و اجداد عالم ہوتے ہیں، پھر اولاد علم کی طرف اگر توجہ نہیں دیتی تو جہالت پھیلتی چلی جاتی ہے اور نتیجتاً ان کتابوں کی کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہتی اور اولاد ان کو ردی میں چند پیسے کمانے کے لیے بعض اوقات بیچ ڈالتی ہے. لیکن ایسے میں اگر وہی کتاب کسی عالم کے ہاتھ لگ جائے تو وہ اسے سونے کے بھاؤ خریدنے کے لیے بھی تیار ہو جائے کہ وہ بہت قیمتی چیز ہے، نادر ہے. میں نے خود جب اپنی پی ایچ ڈی کے دوران مختلف علاقوں کے اسٹڈی ٹورز کیے تو لائبریریز سے بعض اوقات سینکڑوں سال پرانی کتابوں کی فوٹو کاپیز تو نہیں بنا کرتی، ان کی مائکرو فلمز بنتی ہیں. مائکرو فلم کیسے ہوتی ہے کہ اتنے سے حصے میں اسے تصویر اتار لی جاتی، پھر اس کے بعد اس کو پروجیکٹر پہ چلایا جاتا ہے تو پراپر پیج کی شکل میں دکھتی. تو ہزاروں روپے کی مالیت کی کئی ایسی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں جن کی ہم صرف تصویریں بنا کر لائے ہوئے ہیں. اب ہمارے بچوں کو نہیں معلوم کہ ان کے اندر کیا ہے، اس ڈبی میں یہ جو اسکرول ہے یہ کیا چیز ہے، اور اگر ہم ان کو اس کی معرفت نہیں دیں گے تو ہو سکتا ہے وہ اسے اٹھا کے ردی کے کسی ڈسٹ بن میں ڈال دیں. تو ہمیشہ انسان اس چیز کا دشمن ہوتا ہے جس کے بارے میں وہ جانتا نہیں. دشمن سے مرادی کو اس کو نقصان دیتا ہے. ہمیں نہیں معلوم ہوتا جب کہ کسی پھل کے اوپر چھلکے میں کتنے وٹامنز ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، اسے چھیل کر کہاں پھینکتے ہیں، ربش میں، ڈسٹ بن میں پھینکتے ہیں. حالانکہ اگر وہی چیز ہمارے جسم کے اندر چلی جائے تو ہمیں بہت فائدہ ہو سکتا ہے. بہت سی چیز کے بیجوں کے بارے میں عموماً لوگ ان کے فوائد نہیں جانتے ہوتے تو وہ پھل کھا لیتے ہیں اور بیج پھینک دیتے ہیں، حالانکہ جو ان کی قیمت جانتے ہیں بعض اوقات وہ ان کو مہنگے داموں بھی خرید لیتے ہیں. لیکن ہمارا رویہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم اس کے بارے میں جانتے نہیں ہوتے. قرآن حکیم جو اللہ رب العزت کا کلام ہے، بہترین کتاب ہے، عظیم خزانہ ہے، اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیا رہا؟ اب آپ اس کو پڑھ رہے ہیں، اس کی معرفت حاصل کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا وہی کتابیں، وہی تفسیریں جو سالوں سے آپ کے گھر میں منتظر تھیں کسی مہربان کی کہ کوئی ان کو کھولے، اور کوئی ان کو کھولنے کو تیار نہ تھا، آج جب آپ کو اس کتاب کے پڑھنے میں لطف آنے لگا، آپ کو سکون محسوس ہونے لگا، تو وہی کتابیں بہت قیمتی ہو گئیں. تو کوئی بھی چیز اسی وقت اس کی قدردانی ہوتی ہے جب اس کے فوائد معلوم ہوتے ہیں. قرآن حکیم ہمارے گھروں میں بند پڑا تھا، ہمیں نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا خزانہ ہے، لہٰذا کبھی ہم نے اس کے اوپر اتنا وقت ہی نہیں لگایا، اس کو کھولا ہی نہیں، اس کو اہمیت ہی نہیں دی. وہ بیچارہ انتظار ہی کرتا رہا اور ہم لگے رہے دوسری کتابیں پڑھنے پڑھانے میں. اور ہمارے بچے، ہماری نئی نوجوان نسل ابھی بھی ہم سب کے گھروں میں کن چیزوں پر محنت ہو رہی ہے، کن کتابوں کی قدردانی ہے. ڈیکوریشن کے لیے بھی اصلی یا نقلی انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے خول یا اصل کتاب ہزاروں روپے کی مالیت کی لا کر سجائی جاتی ہے. سجانے کی حد تک بھی قدردانی انہی کی ہوتی ہے، اور قرآن پاک تو چھپا چھپا کے اندر کی الماریوں میں بند کیے جاتے ہیں. ہاں اگر کوئی بہت خوبصورت نسخہ ہو تو اس کو سجاوٹ کے لیے رکھ بھی لیا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر جو ڈیپتھ ہے اور جو اس کے ڈیپتھ میں ہیرے جواہرات ہیں یا موتی ہیں قیمتی، ان سے چونکہ ہم لا علم ہوتے ہیں لہٰذا اس کتاب کا حق نہیں دیتے جیسا کہ حق ہے اس کی قدر کا. اسی لیے تو انسان کو کہا کہ انہ کان ظلوما جہولا، ظالم بھی ہے جاہل بھی ہے، اور جاہل ہونے کی وجہ سے ظالم ہے. پتہ ہی نہیں کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے، میرا کل کو امتحان کتنا سخت ہے، اس کی تیاری کے لیے مجھے مدد کہاں سے ملے گی؟ اس کتاب سے. اور یہ کتاب تو بند ہے. وما قدر اللہ حق قدرہ. اور نہ صرف یہ کہ اس کتاب کے ساتھ بلکہ
اس کتاب کے بھیجنے والے کے ساتھ بھی ہم نے یہی کچھ کر رکھا ہے. یہاں پر اصل میں بات یہود کے لیے ہو رہی ہے کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ حق تھا اس کی قدر کا. وہ کیسے؟ جب ان سے پوچھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں کہ کیا آپ سچے نبی ہیں اور کیا آپ پر وحی آتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ نے کبھی کسی پر کوئی وحی نہیں کی. اسی لیے فرمایا اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، یعنی انہوں نے اللہ کی ناقدری کی، جب انہوں نے کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ بھی نہیں اتارا. یہ ایک انتہائی ڈھٹائی کا رویہ ہے. انسان جب کسی چیز کا مخالف ہو جاتا ہے تو بسا اوقات انصاف کا دامن بھی چھوڑ دیتا ہے. مثلاً آپ کا بچہ آپ سے کچھ مانگ رہا تھا، آپ نے اس کو نہیں دیا یا دینے میں دیر کی، تو وہ کیا کہتا ہے؟ اب میں نہیں لوں گا، کچھ بھی نہیں لوں گا، اور آج تو میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گا. یہ سب کچھ وہ کیوں کہہ رہا ہوتا ہے؟ انصاف کے ساتھ نہیں. اس کا یہ رویہ عقل مندی کا رویہ نہیں ہوتا، جذباتی رویہ ہوتا ہے، ناراضگی کا رویہ. یہود کو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد تھا، اس حسد کی آگ میں جل کر وہ آپ کی خوبیوں کو دیکھ نہیں سکتے تھے اور آپ کی طرف آنے والی کتاب کی بھی قدردانی نہ کر پاتے. اور اس معاملے میں وہ اتنے حد سے بڑھے کہ انہوں نے کیا کہا کہ اس قرآن کی بات کرتے ہو، اللہ نے تو کبھی کچھ بھی نہیں اتارا، کچھ اور بھی نہیں اتارا. یعنی صرف قرآن کی تردید ہی نہیں، سب کتابوں کی کر ڈالی کہ جیسے میں تو کچھ بھی نہیں لوں گا یا تو کچھ بھی نہیں کھاؤں گا. یہ ایک انتہا پسندانہ رویہ ہوتا ہے جو کسی غصے، غضب، انتقام، حسد کو ظاہر کرتا ہے. وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء. ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا ہے. گویا وحی کا نازل نہ ہونا دراصل اللہ کی قدرت کا غلط اندازہ ہے. یا پھر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذہانت کے ہتھیار اور تصرف کے اختیار تو دیے، لیکن صحیح رہنمائی کا انتظام نہیں کیا اور دنیا میں ایسے ہی اندھا دھن چھوڑ دیا کہ جو چاہے کرے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا غلط اندازہ ہے. قل، آپ کہہ دیجئے، من انزل الکتاب، کس نے اتاری ہے وہ کتاب، الذی جاء بہ موسیٰ، جس کو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے. یعنی تم کہتے ہو اللہ نے کچھ بھی نہیں اتارا، ان سے پوچھو موسیٰ علیہ السلام کے پاس کتاب کہاں سے آئی تھی؟ کیا وہ اللہ نے نہیں اتاری تھی؟ نوراً وہدی للناس، جو نور تھی، لوگوں کے لیے ہدایت تھی. تجعلونہ قراطیسا، قراطیس قرطاس کی جمع ہے. قرطاس ورقے کو کہتے ہیں، کاغذ کو، جس کو تم صفحہ صفحہ کر کے رکھتے ہو، پارا پارا کر کے رکھتے ہو. یعنی یہ لوگ اپنی کتاب کو یکجا نہیں رکھتے تھے، الگ الگ کاغذوں کی شکل میں رکھا ہوا تھا. کیوں؟ تاکہ بوقت ضرورت جو حصہ چھپانا چاہے وہ کاغذ نکال کے رکھ دیں اور کہیں ہماری کتاب میں تو ہے ہی کچھ نہیں. خاص طور پر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے متعلق پیشن گوئیاں، آیات چھپا دی تھیں. تبدونہا، تم ظاہر کرتے ہو اس کو، دکھاتے ہو اس کو، یعنی کچھ حصہ، وتخفون کثیرا، اور چھپا جاتے ہو بہت سا. مثلاً پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ المائدہ میں کہ ایک دفعہ ان سے جب شادی شدہ زانی کی سزا کی بات پوچھی گئی تو انہوں نے کیا کیا؟ سنگسار والی آیات کو چھپا دیا. وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، اور تم سکھائے گئے جو کچھ تم نہ جانتے تھے. اے علماء یہود، تمہارے علم کا سورس کیا ہے؟ وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور تم کو وہ کچھ سکھایا گیا جو تم جانتے نہ تھے اور نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے. قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ نے. یہ کس کا جواب ہے؟ قل من انزل الکتاب کا،
اسی آیت کے شروع میں دیکھیے، قل من انزل الکتاب، ان سے پوچھئے کس نے کتاب اتاری، اس کا جواب دیا جا رہا ہے قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ نے اتاری ہے. ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، پھر چھوڑو ان کو اپنی بحثوں میں کھیلتے رہیں. کیوں ان کو چھوڑ دو بحثیں کرنے کو؟ خوض کا لفظی معنی ہے پانی میں اترنا، پھر ہر کام میں گھسنا، ہر چیز میں ٹانگ اڑانا جس کو کہتے ہیں. اور مراد ہے یہاں بےہودہ گوئی، باتیں بنانا، کیونکہ باتیں بنانے والے کا بھی شغل کیا ہوتا ہے، اس کو کوئی تعمیری کام نہیں ہوتا، وہ ہر دوسرے شخص کے معاملات میں ٹانگ اڑاتا ہے. فرمایا کہ ان کو ان کی بحثوں میں، ان کی لایانی باتوں میں، بیکار چیزوں میں کھیلنے کے لیے چھوڑ دو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ انصاف نہ کرنے والے انسانوں کے ساتھ انصاف نہ کریں گے اور اس کا حق ادا نہ کریں گے، لہذا ان سے بحث مت کرو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.